تو ناظرین بہت ہی پیارا واقعہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ بغداد میں ایک نوجوان رہتا تھا، وہ بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ وہ نال بنانے کا کام کیا کرتا تھا اور گھوڑوں کی سموں میں نال چڑھایا بھی کرتا تھا۔ نال بناتے وقت تپتی بھٹی میں سرخ شولوں کے اندر وہ نال رکھتا اور پھر آگ میں اسے بغیر کسی جمور اور اوزار کے ہاتھ ڈال کر تپتی ہوئی نال کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اس کی شکل بنا دیا کرتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے اور دیوانہ کہتے تھے، اس پر کہ آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہاں موصل شہر کا ایک شخص آیا اور اس نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے تجسس کی حالت میں نوجوان سے پوچھا کہ اس گرم گرم لوہے کو پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر اس کی کیفیت طاری ہو گئی ہے اور میرا ہاتھ اسے برداشت کرنے کا عادی ہو گیا ہے اور اسے کسی جمور یا پلاس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہی بات ہے۔ اس نے نوجوان سے کہا کہ مجھے اس کی حقیقت بتا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ بغداد میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی اور اس کے والدین عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے اور کسی حادثے کا شکار ہونے کے بعد وہ دونوں انتقال کر گئے اور یہ لڑکی بے یار و مددگار اکیلی اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے کی پلی ہوئی تھی، گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کیسے گزارے، اپنی زندگی کیسے بسر کرے۔ آخرکار نہایت غم اور پریشانی کی حالت میں وہ باہر سڑک پر نکل آئی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور اندر سے اس لڑکی کو ٹھنڈا پانی لا کر پلایا۔ اس لڑکی نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں؟ اس لڑکی نے کہا نہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس سے اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی۔ اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی زندگی کیسے بسر کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم شام کو یہیں میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہیں تمہاری پسند کا کھانا کھلاؤں گا۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کباب اور بہت اچھی اچھی چیزیں تیار کی۔ وہ شام کے وقت میرے گھر آئی اور میں نے کھانا اس کے آگے رکھ دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کی چٹکنی بند کر دی اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ انتہا درجے کا آسان موقع تھا جو میرے قبضے میں تھا۔ جب میں نے دروازے کی چٹکنی چڑھائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور اس نے کہا کہ میں بہت مایوس ہوں اور مرنے کے قریب ہوں اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں۔ اس نے مزید کہا اے میرے پیارے بھائی، تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا اور میں نے اس سے کہا کہ ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے کہا میں تمہیں خدا اور اس کے رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عزت کے کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور پھر اس حالت میں اگر میں زندہ بھی رہوں تو میں مردوں ہی کی طرح جیوں گی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا جانے کیا اثر ہوا۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، اور کہا کہ میرے اوپر نہ جانے کیسی حالت ہو گئی تھی جس کو میں برداشت نہ کر سکا، لیکن اب وہ حالت دور ہو گئی ہے۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور اب سے تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ اے اللہ میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز سے روتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن میرے پاس جمور نہیں تھا اور میں آگ جلا کر نال گرم کر رہا تھا۔ میں نے جمور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دہتے ہوئے کولوں میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آئی، اور تب سے لے کر اب تک میں اس دہتی آگ کو آگ نہیں سمجھتا ہوں بلکہ اس میں سے جو چاہے بغیر کسی ڈر کے نکال لیتا ہوں۔ ناظرین اس واقعے کے اندر دیکھیں کہ اس نوجوان نے گناہ کا ارادہ کیا، لیکن اس لڑکی نے جب اس کو خدا اور رسول کا واسطہ دیا وہ اس گناہ سے رک گیا، تو اس نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی بھی آگ سے محفوظ کر اور جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے۔ تو اس دعا کی برکت سے اللہ نے اسے
دنیا کی آگ سے بھی محفوظ کر دیا، اور دنیا کی آگ اس پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ وہ نالوں کو اس میں ہاتھ ڈالتا اور آگ میں سے نال جو سرخ بہتی ہوئی نکال لیتا، اور اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ اللہ کی رحمت ہے، جو بندے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر کیسے انعام فرماتا ہے، اور نیک لوگوں کی دعائیں کیسے رنگ لاتی ہیں، یہ بھی ہمیں اس واقعے سے پتہ چلا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی جوانیاں نیک کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔